احمد جمال پاشا 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ احمد جمال پاشا کی 2 شادیاں ہوئی۔ اتفاق دیکھیے کہ جو دوسری بیوی تھی ان کا نام تھا سرور جہاں، ان کی والدہ کا نام سروری خاتون، اور ان سے ہی ملتا جلتا نام سرور جہاں جو کہ ان کی سیکنڈ وائف کا نام تھا، اور یہی بعد میں چل کر یعنی سرور جہاں کا ہی نام بعد میں چل کر سرور جمال کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین اکرام، السلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہکشاں حصہ دوم کے احمد جمال پاشا کے لکھے ہوئے کچھ انشائیہ، اور اس کا عنوان ہے ہجرت۔ آج ہم اسی عنوان یعنی ہجرت کے ہی بارے میں پڑھیں گے جو کہ احمد جمال پاشا کی تحریر کردہ یہ انشائیہ ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ریکویسٹ یہ کریں گے کہ اس سے پہلے بھی کہکشاں حصہ دوم کے بہت سارے ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیجئے جس میں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ویڈیو موجود ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہجرت دیکھیے اور آنے والے ویڈیوز کو بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اور ہم چلتے ہیں ہجرت کے بارے میں احمد جمال پاشا نے کیا بیان کیا ہے اور کیا تحریر کیا ہے۔ ہجرت لکھنے والے کا نام احمد جمال پاشا ہے اور یہ ہجرت انشائیہ ہے۔ عنوان ہجرت ہے۔ بنجاروں کی بستی میں لڑکیاں رسی بٹ رہی ہیں، عورتیں پتھر کی سیلیں گڑھ رہی ہیں، ٹوکریاں بن رہی ہیں، لڑکے نٹ کے کرتب کے بانسوں پر مشق کر رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے چولہے کے نزدیک، یک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے ہیں، سامنے بنجارے نیزوں پر شکار آویزاں کیے ہنستے گاتے قطار میں چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی تک جو ہم نے آپ کے سامنے عبارت پیش کیا ہے، جو ہم نے سطر پڑھا ہے، آئیے کچھ اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد جمال پاشا تحریر کر رہے ہیں اور وہ شروعات ہجرت کے بارے میں جو کر رہے ہیں وہ ہے بنجاروں کی بستی سے۔ بنجاروں کی بستیوں کے بارے میں اور اس کے حالات کا مد نظر دیکھتے ہوئے احمد جمال پاشا نے یہ تحریر کیا اور لکھا کہ لڑکیاں رسی بٹ رہی ہیں، یعنی بنجاروں کے یہاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر گھریلو کام کاج میں لگی رہتی ہیں اور گھر پہ ہی جو کام ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے رسیاں بانٹنا، پتھر کے اوپر سیلیں گڑھنا اور سیل وغیرہ بنانا، یہ سب ان کی عام طرح کے کام ہوتے ہیں۔ جیسے لڑکیاں اور عورتیں ٹوکریاں بنتی ہیں، پتھر کی سیلیں بناتی ہیں، رسیاں بانٹتی ہیں، اس طرح کے کچھ ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے احمد جمال پاشا نے شروع کیا ہے۔ لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ لڑکے بنجارے کے کیا کر رہے ہیں، تو وہ کرتب دکھانے کا مشق کر رہے ہیں، کھانا بھی ایک طرف پک رہا ہے، چولہے کے نزدیک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جو بنجارے ہیں اپنے نیزوں پر یعنی بھالوں پر، نیزہ ایک طرح کا ہتھیار ہوتا ہے، اس پر شکار کو آویزاں کیے مطلب شکار کو چڑھائے ہوئے ہنستے گاتے قطار میں چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ بنجارے جو ہیں وہ کسی جانور کا شکار کیے ہوں گے اور اس شکار کو اپنے نیزہ پر رکھ کر کے اور ہنستے گاتے لائن میں کھڑے ہو کر چلے آ رہے ہیں۔ ان کے خیموں کے ارد گرد یعنی ان کا جو خیمہ لگا ہوا ہے ہجرت کے بعد، یعنی کہ بنجاروں کے جو خیمہ ہے، جو ان کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد زندگی کی عجیب چہل پہل اور ہلچل ہے۔ بنجاروں کے اس تازہ آباد بستی کے روزانہ 2-1 چکر لگا لیتا ہوں، یعنی احمد جمال پاشا کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے بنجارے آ کر کے ایک میدان میں اپنے ٹینٹ لگائے، اپنا خیمہ لگایا اور کبھی کبھار میں وہاں 1-2 مرتبہ چکر لگا آتا ہوں۔ اس اجنبی ماحول میں مجھے بڑی کشادگی، معصومیت اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو قدرت کی آغوش میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک صبح جو میں نظارہ کرنے پہنچا تو دیکھا کیا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، یعنی پہلے تو بنجاروں کی بستی یا اس کے خیمے یا اس کے ٹینٹ کی حالت کو بتاتے ہوئے احمد جمال پاشا یہ تحریر کرنا شروع کیے۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں اور ایک معقولہ سے انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی اور کہا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا
گا لاد چلے گا بنجارا، یعنی جتنے بھی ٹھاٹ باٹ ہیں وہ سب پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، اور جب بنجارا یہاں سے وہاں جانا چاہے گا تو اپنا سامان لادے گا اور وہاں سے چل دے گا۔ کہتے ہیں کہ جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم میں سفر ہے، یعنی کہ وہ اب یہ بتا رہے ہیں احمد جمال پاشا کہ کل تک کے جو بنجارے یہاں بیٹھے ہوئے رہتے تھے یا ان کی عورتیں کام کرتی رہتی تھی، بنجارے شکار کر کے شکاری لاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی جو ان کے کام تھے وہ لوگ کرتے رہتے تھے، ایک چہل پہل تھی، ایک آبادی بس گئی تھی اور لوگ اپنے خیمے اور ٹینٹ لگا کر وہاں بنجارے آباد ہو گئے تھے۔ لیکن آج اچانک جتنے بھی بنجارے ہیں وہ تمام کے تمام اپنا سامان لاد کر اور سفر کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ان کے سفر کی تیاری کس طرح ہے، آئیے یہ احمد جمال پاشا ہمارے اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خچروں پر ان کے خیمے اور ضروریات زندگی لدی ہوئی تھیں، یعنی کہ خچر یا گدھے کے اوپر وہ جو بنجارے تھے اپنے ضروریات کے سامان لاد کر کے اور خیمہ وغیرہ رکھ کر کے وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری میں تھے۔ کہتے ہیں کسی پر معصوم بچے کلیلے کر رہے تھے، کلیلے کا مطلب مستیاں کر رہے تھے، تو کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں میاں مٹھو دب کے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ کسی پنجرے میں بلی بندھی ہوئی تھی تو کسی چیز پر بچے کلیلے کر رہے تھے، یعنی بچے بھی اپنی مستیاں میں لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں آگے آگے بنجاروں کا سردار بڑی شان سے سینہ تانا چل رہا ہے، یعنی سینہ تان کے چل رہا ہے، ہر طرف کن اکھیوں سے دیکھاتا جاتا ہے، یعنی کہ ہر طرف یعنی ادھر دایاں بھی بایاں بھی جو سردار ہے وہ اپنے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجاروں کی صفیں ہیں، یعنی کہ پہلے آگے سب سے تو سردار ہے جو سینہ تانے چلے جا رہا ہے، اس کے پیچھے سردار کے پیچھے عورتیں، بچے، لڑکیاں موجود ہیں، اور پھر ان کے پیچھے جو بھی بنجارہ مرد میں ہیں وہ سب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کی صف بندی تھی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کسی کے ہاتھ میں گائے کی رسی تو کسی کے ہاتھ میں بکری کی رسی، اور کسی کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں، جیسے انہیں اس مقام سے انسیت ہو گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے 5 دن ہی صحیح، 10 دن ہی صحیح، 1 ہفتہ ہی صحیح یا 15 دن ہی صحیح، اگر آپ کسی جگہ پہ رہ جاتے ہیں تو وہ اس جگہ سے آپ کی اور ہماری انسیت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ انسیت، یہ لگاؤ ان بنجاروں کی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ اسی انسیت کو ذکر کرتے ہوئے احمد جمال پاشا نے یہ تحریر کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بستی کے اجڑنے سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں، یعنی بنجارے ایک جگہ پر تھے، اب وہ یہاں سے جا کر دوسرے جگہ آباد ہونے کے خیال سے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شہر سے دور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک اب اس بارونق بستی کی جگہ ایک سنسان اور ویران میدان ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کبھی بنجارہ اور خانہ بدوش کے گھروں کو دیکھا ہوگا، جو کہ کبھی ریلوے اسٹیشن کے کنارے، کبھی بس اسٹاپ کے کنارے، اور کہیں کبھی جو ہے فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے اپنے ٹینٹ لگائے اپنی آبادی اور بستی کو وہ آباد کرتے ہیں۔ پھر 10 دن 15 دن 20 دن ہو جانے کے بعد وہ اس بستی سے اپنے تمام سامان کو لے کر، یا اس میدان سے، اس فیلڈ سے اپنے تمام طرح کے سامان کو لے کر اپنے بچوں، عورتوں اور تمام ساز و سامان کے ساتھ بنجارے وہاں سے کوچ کر کے پھر دوسری جگہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو احمد جمال پاشا جس بنجارے کے بارے میں قصہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک میدان میں وہ لوگ آباد تھے۔ اب وہاں کیا کہے بارونق بستی کی جگہ ایک سنسان اور ویران میدان ہے۔ کہتے اپنے مکینوں کو الوداع کہہ رہا ہے کون؟ میدان۔ میں نے سوچا بنجارے چل دیے، بنجارہ تو صدا کا خانہ بدوش ہے۔ خانہ بدوش کا مطلب اپنے گھر سے، اپنا گھر چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والے کو خانہ بدوش کہتے ہیں۔ وہ تو ازل سے غذا، چارہ اور پناہ کی تلاش میں ہجرت کے محور پر رقص کر رہا ہے، یعنی بنجارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنجارہ وہ ہے جو ازل سے ہی، یعنی کہ دنیا آباد ہونے کے بعد سے ہی اپنی غذا اور چارہ کی تلاش میں اور پناہ کی تلاش میں وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سفر پر رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تک جاری رہے گا، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بھلا خانہ بدوش بھی کبھی کسی جگہ کے ہوئے ہیں؟ ان کے لیے تو ہر ملک کے ماس والا معاملہ ہے۔ ملک ماس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہر ملک ہمارا ملک ہے، یعنی خانہ بدوش کے نزدیک وہ جس جگہ چلا جائے وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر
वहां से वो जब सफर के लिए निकलते हैं तो फिर वो जगह जिसकी रहती है उसके हवाले और फिर वो नई जगह अपनी बस्ती आबाद करते हैं। कहते हैं अब यहाँ अहमद जमाल पाशा एक खूबसूरत मिसाल को दे करके और हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है खूबसूरत मिसाल, तो आइए देखते हैं। कहते हैं असल में ये तो साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां हैं, यानी साइबेरिया के जो मौसमी चिड़िया होती हैं जो मौसम बदलने के साथ साथ अपनी जगह बदल लेते हैं, उस तरह से ही खाना बदोश हैं। जैसे सर्द के जगह पर से उठ करके जब सर्दी आती है तो जहाँ ठंड ज्यादा पड़ते हैं वहां से वो लोग गर्म इलाके की तरफ कूच करते हैं, और जब गर्मियां ज्यादा पड़ने लगती हैं तो फिर गर्म जगह से उठ करके वो ठंडे इलाके की तरफ चले आते हैं। जैसे साइबेरिया की मुर्गाबियां यानी चिड़िया होती हैं, जब वो ठंड के इलाके में जहाँ होते हैं वहां से कूच करके गर्म के इलाके में आते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो फिर ठंड इलाके की तरफ लौट जाते हैं। कहते हैं कि इधर वक्त ने शुमाली पहाड़ों यानी शुमाली पहाड़ का मतलब उत्तर की जानिब की पहाड़ों और वादियों का घर घिराव शुरू किया, और ये बादे शुमाल की बर्फानी हिसार को तोड़कर जुनूब की जानिब परवाज कर गईं। यानी कि जब उत्तर की जानिब, उत्तर का मतलब यानी आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा होगा तो जो उत्तर की जो ऊपर के इलाका है वो है जम्मू कश्मीर या इसके अलावा भी ठंडे इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो वो सब क्या है उत्तर के ऊपरी हिस्से में है जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। तो अब जब ठंड के मौसम आते हैं तो उधर की जो भी चिड़िया होती हैं वो प्रवास करके दक्षिण की जानिब चले आते हैं। क्यों आते हैं दक्षिण की जानिब? क्योंकि उत्तर की जानिब ठंड ज्यादा पड़ती है और दक्षिण की जानिब ठंड कम पड़ते हैं, वहाँ गर्मियां रहती हैं। जमाने के शिकारी भी उनकी यलगार नहीं रोक सकते, नीली झीलों और खुशनुमा चश्मों में बसेरे लेती कुलेले करती जुल्मात की मुसाफिर की तरह बराबर आगे बढ़ती और भटकती रहती हैं। यानी जब चिड़िया अपने घर से यानी कि जो उस शुमाल के जानिब जो उत्तर की पहाड़ों में रहने वाली जो चिड़िया होती हैं, जब ठंड का मौसम आता है तो वहां से वो कूच करती हैं, वहां से वो चल देती हैं। अब उनके इस यलगार को या उनके इस सफर को या उनके इस मुहिम को रोका नहीं जा सकता है। कहते हैं कि आप चाहे लाख रोकने की कोशिश करें वो रुकते नहीं हैं, बल्कि वो गर्म इलाकों की जानिब, दक्षिण इलाकों की जानिब, जुनूब इलाकों की जानिब वो चले आते हैं। और इस सफर में वो बहुत सारी चिड़िया जो है वो भटक भी जाती हैं और बहुत सारी चिड़िया जो है वो अपने मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं। कहते हैं बहार की तलाश में खजा से टकराती है, यानी कि वो जो चिड़िया जो है वो बहार की तलाश में वो निकलती है जुनूब की जानिब, और जब वो जुनूब की जानिब आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें बहार नसीब नहीं होता है बल्कि वो खजा की जानिब वो चले जाते हैं। यानी खजा बोलते हैं, बहार तो कहते हैं ऐसे मौसम को जिसमें दरख्त के पत्ते लगते हों, और खजा कहते हैं ऐसे मौसम को जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो ऐसे मौसम की तरफ चले जाते हैं जहाँ ठंड हो, जहाँ पत्ते झड़ रहे हो, जहाँ खजा का मौसम हो, और जहाँ मौसम बहार होता है कभी कभी वो अपने मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस तरह खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताया है, और ये भी बताया कि आंधियों और तूफानों का मुकाबला करती माइल ब परवाज रहती, यानी वो जो चिड़िया जो है वो रास्ता जब तय करती है तो उन्हें आंधियां भी मिलती हैं, उन्हें तूफान का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उन तमाम चीजों का सामना करके वो बहार के तरफ आना चाहती हैं, और इस तरह साइबेरिया वापस पहुंच जाती हैं। और वो आती भी हैं, जाती भी हैं, आने में भी उन्हें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जाने में भी, वापसी में भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहते हैं गोया शुमाल से जुनूब मशरिक की जानिब वो सरमाई तातीलात गुजारने गई थी और छुट्टी खत्म हो जाने पर घर वापस आ गई हैं। यानी कि ऐसा इंसानी हालात में ये देखा जाता है कि जब इंसान ठंडे इलाके की तरफ होते हैं तो अपनी छुट्टियां गुजारने गर्म इलाकों की तरफ आ जाते हैं, और जो गर्म इलाके की तरफ रहने वाले लोग होते हैं जब गर्मियां होती हैं तो अपनी छुट्टी गुजारने के लिए वो ठंड इलाकों की तरफ कूच कर जाते हैं, और जैसे ही ठंड उस इलाके में खत्म होती है वो फिर वापस चले आते हैं। और जहाँ गर्मी वाले लोग जहाँ आते हैं, जहाँ गर्मियां खत्म होने लगती हैं तो फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लोग सफर करते हैं, उसी तरीके से चिड़िया भी सफर करती हैं। कहते हैं इन खाना बदोशों के मुकाबले में मुहज्जब इंसान कितना माजूर नजर आता है, उसकी ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ करता है। यानी कहते हैं कि एक इंसान अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और अपने आराम के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, वो अपना घर बनाता है जैसे लाल किला के जैसा, यानी कि खूबसूरत घर बनाया और उसमें रहने के सारे आसाइश के सामान मुहैया करता है, लेकिन बिल आखिर क्या होता
ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے جوڑ بٹور کر کے وہ زندگی بھر جوڑ بٹور کر مر کر کسی نہ کسی طرح بنا بھی لیتا ہے، پھر اس سے بقیہ زندگی بلکہ پشتوں تک پھیلی بیل کی طرح چمٹا زندگی نچوڑتا رہتا ہے۔ خانہ بدوش کا گھر اور دھندا تو معصوم بچے کا ریت کا گھر ہے، یعنی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ خانہ بدوش کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جیسے انسانوں کی طرح گھر نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ عالیشان محل، نہ تو وہ عالیشان مکان، نہ تو وہ آرام دہ والے ایئر کنڈیشنر روم ان کو چاہیے، اور نہ ہی ان کو بیٹھنے کے لیے صوفہ چاہیے، اور نہ ہی اس طرح سے جو بھی آسائش کی چیز ہے، جو بھی آرام کی چیز ہے، ان کے ذہن و خیال میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو جو معصوم بچے ریت کا گھر بنا کر کے کھیلتے ہیں اس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ آج من میں آیا گھر بنایا رہا، پھر من میں آیا توڑا چل دیا۔ جس طریقے سے ایک بچہ کھیلنے کی جب تک طبیعت ہوتی ہے وہ ریت کا گھر بنا کر کے کھیلتا ہے، اور جیسی اس کی طبیعت بھر جاتی ہے وہ پھر اس ریت والے گھر کو توڑ دیتا ہے اور پھر اپنے اصل گھر کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ خانہ بدوش تو زندگی کا کمہار ہے جس کے چاک سے روزانہ طرح طرح کے گھر گھروندے اور دھندے بنتے رہتے ہیں۔ ادھر ذرا کسی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور اس نے اسے مٹی کے لوندے میں ملا کر پھر مٹی سان دی۔ میں جب بھی خانہ بدوشوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سماج سے کٹے ہوئے ہیں۔ واقعی میں آج بھی اگر خانہ بدوش کو دیکھا جائے تو وہ خانہ بدوش آج بھی اسی کنڈیشن اور اسی حالت میں ہیں کہ آج بھی وہ سماج سے کٹے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے مہنگے مہنگے اسکولز اور مہنگی جگہوں پر پڑھائی کرتے ہیں، مگر خانہ بدوش کے بچے آج بھی پڑھائی کے معاملے میں بہت دور ہیں، اور نہ ان کے لیے اسکول ہے اور نہ ان کے لیے کوئی انتظامات ہے۔ اب وہ ایک جگہ تو رہتے نہیں ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ان کا سفر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہمارے سماج کے لوگ کی توجہ خانہ بدوش کے سماج کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس چیز کی وجہ سے وہ کافی پچھڑے اور کافی سماج سے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اتنے مکمل کٹ چکے ہیں کہ اب وہ خود ایک سماج بن گئے ہیں، جیسے زمین اور چاند اپنے اپنے مدار پر گردش ماہوں سال میں مصروف سفر ہوں۔ سماج سے کٹ کر وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں جیسے بڑے بھائی کے مقابلے چھوٹا بھائی، یعنی بڑے بھائی سے کوئی الگ ہو کر کے چھوٹا بھائی ترقی کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کی راہ میں بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تجربہ کی کمی ہوتی ہے، لوگوں سے پہچان نہیں ہوتی ہے، دولت نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی پریشانی سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں کی آبادیوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی ہے اور نہ ہی عزت رہتی ہے، اسی لیے یہ برادر خرد بستی کے باہر کسی ریلوے اسٹیشن، تالاب یا افتادہ باغ کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بھی آس پاس میں، ہمارے علاقوں کے آس پاس میں جو بھی خانہ بدوش آ کے آباد ہوتے ہیں تو ان کے کھانے کے لیے ہم نہ کبھی پوچھنے جاتے ہیں اور نہ ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے کبھی ہم دریافت کرنے جاتے ہیں، بلکہ ان کے درد کو ہم اپنا درد نہیں سمجھتے ہیں، نہ ان کی کمزوری کو ہم اپنی کمزوری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کی بگڑی ہوئی حالت کو اپنی بگڑی ہوئی حالت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھی اس جانب مبذول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قانون کا آہنی شکنجہ انہیں کسے رہتا ہے اور ہر ناکردہ گناہ کی سزائیں انہیں خوش آمدید کہتی رہتی ہیں۔ یعنی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی قانونی چارہ گوئی ہوتی ہے، چارہ گری ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ جو خانہ بدوش ہیں وہ آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں۔ انہیں قدرت کی گود سے چھین کر شہر کے قدموں پر بھیٹ چڑھانے والا متناہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور بنباس کا چاند گرہن میں رہتا ہے۔ میں جب بھی ہجرت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، یہ احمد جمال پاشا اب یہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ہجرت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہجرت تو حضرت انسان کی سرشت میں داخل ہے، یعنی کہ ہجرت کا جو سلسلہ ہے، جو اس کی ابتدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ اس کی ہجرت کا سلسلہ تو جنت سے شروع ہوا تھا، یعنی انسان کی ہجرت کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا تھا، اسے حکم سفر ہوا تھا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ انسان جنت کی آرزو اور توقع میں روز آفرینش ہجرت میں مصروف ہے۔ یہ جنت سے نکالا ہوا ابن آدم پھر جنت تک کیسے واپس پہنچے، یعنی کہ اب احمد جمال پاشا ایک حقیقت سے ہمیں اور آپ کو،
حقیقت سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی شروعات ہجرت کی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی ہجرت سے ہو گئی تھی، اور وہ اب انسان دنیا میں آ کر کے اپنے آخری سفر کی جانب رواں دواں ہے، یعنی اس کی آخری سفر جنت ہے، اور وہ جنت کی جانب رواں دواں ہے اور اسی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ آخری اور مستقل اقامت گاہ ہے جس میں پہنچنے کے بعد ہجرت کا اصلی سلسلہ اپنے ابدی سرے سے مل جائے گا۔ اگر کسی سیاست کے نتیجے میں آپ نے ہجرت اختیار کی ہے یا ہجرت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، جس میں ہاتھ سیاست کا ہو یا علاقائیت کا، سیلاب کا آپ کو بہا لے گیا ہو، یا اب تک آپ غیر کے پالے میں تھے اور اب آپ اغیار کے نرغہ میں ہیں، تو پھر وطن بھی آپ کو راس نہ آیا اور غربت میں آپ کی حالت ایک بے جڑ پودے کی ہے۔ سائنس اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر نیچر اور روحانیت سے مل جاتی ہے، مادیت روحانیت کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ ناستک سے ناستک سائنسداں بھی آخر میں کلمہ پڑھ کر خدا کے وجود پر ایمان لے آتا ہے۔ احمد جمال پاشا ایک حقیقت اور بھی بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، سائنسداں جو ہوتے ہیں، وہ بھی جب حقیقت کو جان لیتے ہیں اور نیچر سے یعنی قدرت سے جب ان کی روحیں مل جاتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مادیت روحانیت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تب جا کر کے وہ ایسے سائنٹسٹ جو کہ ناستک بن جاتے ہیں، وہ بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے مجھے شبہ ہے کہ سائنسداں چاند ستاروں پر جو کمندیں ڈال رہے ہیں، وہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی جانب ہجرت کے جو سامان پیدا کر رہے ہیں، کہیں یہ دریافت اور انکشاف کی آڑ میں جنت تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ احمد جمال پاشا یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ جو آج کل ایک سیارہ سے دوسرے سیارہ، ایک گرہ سے دوسرے گرہ پہنچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا ہجرت کرنا، ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر جانا، ایک گرہ سے دوسرے گرہ پہ جانا، یعنی کہ مثال کے طور پر دیکھیے ہم لوگ کس گرہ پہ ہیں، ہم لوگ زمین پر ہیں، اور زمین بھی کیا ہے، گرہ ہے، اور پھر یہاں سے انسان اور سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چاند پر جائیں، پھر چاند سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے سیارے پر جائیں، اس طریقے سے یہاں سے وہاں سفر کرنا، پھر وہاں سے وہاں سفر کرنا۔ احمد جمال پاشا یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ تلاش کر رہے ہو، یعنی چاند پر جا کر کے کوشش کر رہے ہو کہ جنت کہیں یہی نہیں ہے، پھر وہ سوچ رہے ہیں دوسرے جگہ جا کر کے کہ کہیں یہاں تو جنت نہیں ہے، اس طریقے سے وہ سیاروں کے گردش پر اپنی کماندیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہجرت تو ایک فرض ہے جسے اول یا آخر سب کو ادا کرنا ہے، اس میں چونکنے والا بھی اس آخری ہجرت سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ اب یہاں پر ایک حقیقت اور ایک کڑوی حقیقت ہمیں آگاہ احمد جمال پاشا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کڑوی حقیقت ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ احمد جمال پاشا کہہ رہے ہیں کہ ہجرت تو فرض ہے۔ کیسے فرض ہے؟ کہتے ہیں کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی ہے اور ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اور مگر ہمیں اور آپ کو یہ جگہ چھوڑ کر کے ایک دوسری دنیا میں چلا جانا ہے، اور وہ ہے موت۔ موت جیسے ہی آئے گی ہم لوگ اس جگہ کو الوداع کہہ کر پھر دوسرے جگہ کے لیے چل دیں گے، تو وہ بھی ایک حقیقت میں ہجرت ہے اور جس سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے محمود اور ایاز سبھی پابند ہے، یعنی کہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، یک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعر میں ایک محمود اور ایک ایاز کا نام لیا گیا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ محمود ایک بہت بڑے بادشاہ کا نام ہے، اور اسی بادشاہ کے یہاں ایک نوکر تھے، ایک خادم تھے جس کا نام تھا ایاز۔ جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور بادشاہ جو کہ محمود ہوتے، جو کہ وقت کے بادشاہ تھے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور اسی صف میں ایک ایاز جو کہ خادم ایک نوکر ہو کر کے اسی صف میں کھڑے رہتے تھے۔ تو یہ محمود اور ایاز یعنی کہ بادشاہ اور نوکر بھی چاہے کہ موت سے بچ جائیں تو بادشاہ ہو کر کے بھی موت سے نہیں بچ سکتے ہیں اور اس ہجرت سے نہیں بچ سکتے ہیں، اور ایک خادم جو کہ ادنا آدمی ہے وہ بھی چاہے کہ ہم موت سے
بچ جائیں تو ادنا ہو یا اعلیٰ ہو کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا ہے، اور یہ جو ہجرت ہے یہ موت کی ہجرت یہ سبھی کو کرنا ہے۔ بہتر حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر لیتے ہیں کہ ہجرت استحکام کی علامت ہے۔ اب ناظرین اکرام ایک اور حقیقت کی جانب احمد جمال پاشا ہمیں اور آپ کو لے کر چل رہے ہیں، اور ایک جو باہر میں رہتے ہیں، جو اپنے گھر سے دور رہ کر کے کام کاج کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل کو ٹٹولنے کا کام کر رہے ہیں احمد جمال پاشا، اور ان کو بھی ایک خیال جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہجرت تو ایک فرض ہے جسے اول یا آخر سب کو ادا کرنا ہے، جس میں چونکنے والا بھی اس آخری ہجرت سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی احمد جمال پاشا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت ایک فرض ہے۔ فرض کس طریقے سے ہے؟ اس میں چونکنے والی بات نہیں ہے کہ کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، تو پھر فرض کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں فرض اس طرح ہے، جب آخر وقت میں اس دنیا کو الوداع کہنا ہوتا ہے تو آدمی چاہے وہ محمود ہو یا ایاز ہو، سبھی اس کے پابند ہیں، یعنی سبھی کو اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے اور پھر ہجرت کر کے دوسرے دنیا کی جانب چل دینا ہے۔ کہتے ہیں بہتر حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے اچھا مستقبل۔ ہجرت استحکام کی علامت ہے۔ ہجرت تو سبھی کرتے ہیں، اگر آپ کا رزق ملازمت کے دامن سے بندھا ہوا ہے تو آپ کو دوران ملازمت سینکڑوں کنویں جھانکنے پڑیں گے۔ یہاں سے احمد جمال پاشا ان کا مثال دے رہے ہیں جو لوگ ملازمت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تبادلے کی حالت میں آپ کا عمل ایک خانہ بدوش کا ہوگا، یعنی جس طریقے سے خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتے ہیں اپنے ساز و سامان کو لے کر کے، جب ایک جگہ ان کا رہنا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں، جو سروس کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے ٹرانسفر ہونے کی جب باری آتی ہے، جب ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کا اگلا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس کا مثال دیتے ہوئے احمد جمال پاشا نے کہا کہ نوکری والے بھی ایک خانہ بدوش کی طرح ہی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تو پھر جہاں پہ پوسٹنگ ہوئی وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تو پھر اب جہاں پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں جانا ہے۔ اس طرح سے خانہ بدوش کی طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چولہے چکی سے طوطے کے پنجرے تک گرہستی سے لدے پھندے کریا کریا کوچ کرتے ہوئے، کریا کریا یعنی بستی بستی، گاؤں گاؤں کوچ کرتے، گھر بساتے اور دوسروں کے لیے خالی جگہ خالی کرتے پھریں۔ دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنا نہ صرف ایک تہذیبی عمل ہے بلکہ قانون قدرت بھی ہے۔ ناظرین اکرام غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قانون قدرت کیسے ہے، یہ ایک تہذیبی عمل کیسے ہے؟ تو اس طرح سے ہے کہ یہ زمین جو کہ سینکڑوں لوگ یہاں آئے، لاکھوں لوگ یہاں آئے، اربوں خربوں لوگ یہاں آئے، اور پھر ان کے جب جانے کا وقت ہوا تو قانون قدرت نے کہا کہ اب یہاں آپ نے اپنا گھر بنایا، آپ یہاں بسے، آپ یہاں اپنا آشیانہ بنایا، اب قانون قدرت آواز دے رہی ہے آپ یہاں سے اب کوچ کریے، اب ہجرت کریے، اب یہاں دوسرے آ کر کے بسیں گے۔ پھر وہ بھی آ کر کے بسے اور اپنا وقت گزارا، اپنی زندگی گزاری، آشیانہ بنایا اور طرح طرح کے آسائش اور آرام کی چیزیں مہیا کی۔ لیکن جب قانون قدرت نے آواز دیا اور کہا کہ اب آپ کو یہ جگہ سے ہجرت کرنا ہے تو پھر وہاں سے وہ بھی ہجرت کر گئے، یہاں تک کہ یہ قانون قدرت ہے، یہ قدرت کا قانون ہے اور ایک تہذیبی عمل بھی ہے کہ اگر اس دنیا کے سارے لوگ یہی آباد رہ جاتے، وہ واپس کہیں نہیں جاتے، تو ایسا ہوتا کہ پھر زمین میں جگہ ہی باقی نہیں رہتی اور پھر انتشار پیدا ہوتا، پھر جا کر کے ایک طرح کا خلفشار پیدا ہو جاتا اور یہ بہت ہی بگاڑ کا سبب ہوتا۔ لیکن قانون قدرت یہ بنا اور تہذیبی عمل بھی یہی ہوا کہ لوگوں کا جب جیسے جیسے وقت ختم ہوتا گیا، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے چلے گئے، آنے والے لوگ آتے رہے، جانے والے لوگ جاتے رہے اور یہی قیامت تک جاری رہے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ بے شک مکان بنا سکتے ہیں مگر یہ آپ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس میں آپ کو رہنا کتنے دن تک ہے اور بسنا کس کس کو ہے۔ ناظرین اکرام یہ حقیقت ہے کہ اگر آدمی یہ دیکھے کہ ہم نے مکان تو بنا لیا مگر کیا ہماری
عمر اس میں رہنے کے لیے ہے؟ کیا ہماری زندگی اس میں رہنے کے لیے ہے؟ ہو سکتا ہے مکان بنائے اور اس میں وہ آدمی نہ رہ سکے۔ آپ نے شداد کا ایک واقعہ اور ایک کہانی سنی ہوگی۔ شداد اپنے لیے جنت تیار کراتا ہے، اپنی دولت سے، اپنی مال و دولت سے، اپنے پیسے سے جنت تیار کرواتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی جنت تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے، اس میں آسائش اور آرام پانے کے لیے جیسے ہی داخل ہونے کے لیے اپنا ایک پاؤں اندر رکھتا ہے، ویسے ہی قانون قدرت نے اسے بھی آواز دیا اور پھر وہ جا کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ یعنی کہ شداد نے اپنے لیے جنت بنایا، مگر وہ شداد اپنے لیے جنت تو بنا لیا مگر جنت میں وہ رہ نہ سکا۔ جنت کی وہ آرام، وہ آسائش، وہ جو اس نے اپنے جو دنیاوی جنت تیار کیا تھا اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ ویسے ہی ہر ایک انسان کی یہی کہانی ہے کہ وہ مکان تو بناتا ہے، اپنے رہنے کے لیے آشیانہ تو بناتا ہے، مگر جب بھی قانون قدرت آواز دیتی ہے تب اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں بستی بستی کب تک آپ کو پردیس کا پانی پینا ہے یہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو دوسرے ملک میں رہ کر کے اور ملازمت کرتے ہیں، ان کے ہجرت کا حال اور ان کے دل کا حال سنیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیار عرب، یورپ یا امریکہ میں مقدر آزمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی خانہ بدوشی رنگ لا رہی ہے۔ یعنی ایک خانہ بدوش جس طرح سے اپنی زندگی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی ہیں جو عرب، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، دنیا کے خطوں میں، دنیا کے گوشے میں رہ کر کے ملازمت کرتے ہیں، اپنی مقدر آزمائی کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے احباب سے، اپنوں سے دور رہ کر کے اور وہ پھر ملازمت کر رہے ہیں، روزی کی تلاش کر رہے ہیں، رزق کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا مقدر کا سکندر تو ڈال کا ٹوٹا پتا ہے جسے خود نہیں معلوم کہ ہوا کا اگلا جھونکا اسے کہاں لے جائے گا۔ ویسے ہی ملازمت کرنے والے ہیں جس طرح سے کہ ایک پتا جو اپنے پیڑ سے، اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے اور گرنے کے بعد اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی ہوا کا جھونکا آئے اور لے کر کے اسے کہیں اور دور اسے پہنچا دے، اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ویسے ہی ایک ملازمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کب تک عرب میں ہے، کب تک وہ امریکہ میں ہے، کب تک وہ یورپ میں ہے، کب تک وہ افریقہ میں ہے، کب تک وہ دنیا کے گوشے خطے میں گھوم رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ خود کہاں، بیوی، بچے، دوست، احباب کہاں، وہ جہاں بھی جائے گا اس کا خوشگوار ماضی یادوں کے گھوڑے پر سوار اس کا تعاقب، اس کا پیچھا کرتا ہوا رہے گا۔ یعنی کہ وہ چاہے یورپ میں رہے، امریکہ میں رہے، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہے، چاہے وہ افریقہ میں رہے، چاہے وہ عرب میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن اس کی جو ماضی کی یادیں ہیں، جو اس کی اپنوں کی یاد ہے، جو اس کے دل کی باتیں ہیں، جو گزرے ہوئے لمحات ہیں، وہ اس کو ایسے ہی تعاقب اور پیچھا کرتا رہتا ہے جیسے کہ ایک گھوڑے پر سوار کسی کا تعاقب، کسی کا پیچھا کرتا ہوا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی جانب ہجرت تو ایسے ہی ہے جیسے کسی آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ یہ مغرب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ غلامی کی علامت ہے، غلامی کی پہچان ہے۔ مغرب، پچھم انگلینڈ کے لوگ آئے، مغرب سے لوگ آئے اور اس ہندوستان کو غلام بنا دیا، اور یہ اسی کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں اس میں ایک تو مہاجر کو تنہا ہجرت کرنی ہوتی ہے، تنہا جانی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہاں نہ تو ان کے ساتھ انصار ہوتے ہیں، نہ تو کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے، نہ تو کوئی اس کا احباب ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی قافلہ ہوتا ہے، نہ کوئی لاہو لشکر ہوتا ہے، بلکہ دوسرے ملک، بیرون ملک میں جانے والا آدمی اکیلے تنہا سینکڑوں میل دور جاتا ہے اور پھر اپنوں سے دور رہتا ہے۔ دوسرے کنبے اور کلچر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، دستبردار ہوتی ہے۔ بنواس میں وہ تنہا دیس سے آنے والے خطوں کے سہارے جیتا ہے۔ اب تو خط کا زمانہ بہت کم یعنی نہ کے برابر ہے یا نہیں ہے، اب تو موبائلز اور ویڈیو کالنگ کا زمانہ ہے، مگر ان سے پوچھئے ان کے دلوں کا حال۔ جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں اسی ویڈیو کالنگ کے ذریعے، فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنوں سے جڑے ہوئے تعلق قائم کیے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ویڈیو کالنگ کٹتا ہے، جیسے ہی اس کے اپنوں سے بات منقطع ہو جاتی ہے، پھر ودیش میں رہنے والے، بیرون ملک میں رہنے والے، دور ملکوں سے رہنے والوں کا دل کا حال پوچھئے کہ کیسے وہ اپنوں سے دور ہے۔ وہ دلہن جسے وہ اپنے
اپنے خواب کی پری سمجھتا ہے، وہ بچے جسے اپنے دل کا سکون سمجھتا ہے، وہ ماں باپ جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، ان سب سے دور ہو کر کے رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، ملازمت کے لیے، اپنی مقدر آزمائی کے لیے وہ دور کھڑا رہتا ہے اور پھر اپنی ملازمت کا کام انجام دیتے رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہر خط اس کے لیے ایک نیا دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ایئر کنڈیشن مکان میں رہتا ہو، موٹروں پر اڑا پھرتا ہے، اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو کھلونوں کی طرح سجائے ان سے کھیلتا رہتا ہے، مگر قوت خرید بھی اسے طمانینت اور ذہنی آسودگی نہیں بخشتی۔ یعنی کہ وہ چاہے ہواؤں پر رہے یا ایئر کنڈیشنر میں رہے، موٹروں پر چلے، چاہے وہ جس طرح کی بھی سہولیات رہے بیرون ملک میں، مگر ان کے دل کا حال پوچھئے، وہ کس طرح سے اپنوں کو مس کرتے ہیں، اپنوں کو یاد کرتے ہیں، اپنوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہجرت ہی تو ہے جو ایک جگہ سے آدمی اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ مہاجر تو چھوٹا بھائی ہے جو اپنے مدار سے ہٹ کر گردش میں ہے۔ مدار کہتے ہیں جس کو نقطہ گردش کہا جاتا ہے، وہ ہے خود تو انتہائی بہتر مگر صبر آزما حالت میں ہے، مگر دور دراز وطن میں اس کی بیوی اس کے آبائی گھر میں حسب اصول اپنے آپ تپ رہی ہوگی، یا کھانا پکانے میں باورچی خانے کی سل پر مسالہ پیس رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کے دل کا حال پوچھئے کہ اس کے اپنے کیسے بھی رہتے ہوں گے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش مند ہوتی ہے، وہ پھر آخر کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہوگی، اپنے شوہر سے میل دور ہو کر کے، سینکڑوں میل دور ہے، اور پھر اپنے شوہر کی یاد، ان ماضی کی باتیں اور ان گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے یا تو وہ باورچی خانے میں مسالہ پیس رہی ہوں گی یا پھر وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوگی۔ اس طرح سے ان کے حال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سرپرست یعنی گھر کے لوگ، گھر کے بڑے، ماں باپ اور نگراں سے محروم اس کے بچے، اسکول، یہ سب گلی ڈنڈا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہر ان بیرون ملک میں رہنے والے کو دیکھنا چاہیے۔ میں شاید ان کے دل کی آواز آپ ناظرین، قارئین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے بھی اگر کوئی اگر ودیش، بیرون ملک، دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے اور یہ بتائیے کہ احمد جمال پاشا نے کس طریقے سے ان کے دل کا حال اپنے قلموں سے تحریر کیا ہے اور بتانے کی کوشش کیا ہے۔ اور ایک اور بڑی ہی نقطہ والی بات، بڑی ہی سنجیدہ بات احمد جمال پاشا پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سرپرست اور نگراں سے محروم اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور پھر آ کر کے گھر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں گے۔ یعنی کہ بچے جو باہر میں رہنے والے لوگ ہیں، جو بیرون ملک میں ملازمت کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے، نوکری کرنے والے، باہر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بچوں کا حال دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ کیونکہ ان کے بچوں کے جو سرپرست ہیں، جو نگراں ہیں، جو نگرانی کرنے والے ہیں، وہ تو ہے نہیں۔ بچے اس چیز سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر بچے اگر غلط صحبت میں گئے تو غلط عادتیں سیکھتے ہیں، اور اگر اچھی صحبت میں رہیں تو اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ وہ سرپرست سے، اپنے سے بڑے یعنی اپنے والد ہوں یا اپنے چچا ہوں یا جو بھی ہوں، ان سے وہ محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بڑے تو ودیش میں ہیں، ان کے بڑے تو بیرون ملک میں ہیں، اور وہ پھر بچے اپنے من مانا کھیل میں مصروف رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ خود کسی عالی شان دفتر یا عظیم الشان فیکٹری میں ان کے حالات بہتر بنانے کی کوشش میں ہے اور مصروف ہے، مگر حالات کا اونٹ گھر میں کسی اور کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ بچے جس کے لیے اس کے والد، اس کے بڑے باہر ودیشوں میں، دوسرے ملک میں، بیرون ملک میں رہ کر کے اور پیسہ اکٹھا کر کے وہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کی حالت بہتر ہو جائے، تاکہ وہ پڑھے لکھے اور ایک نیک انسان، ایک اچھا انسان بن جائے۔ مگر یہاں جب کسی بھی بچے کی نگرانی کرنے والے، جب دیکھنے والے، جب سرپرست نہیں ہوتے ہیں تو بچہ عام طور پر بگڑ جاتا ہے، عام طور پر بری صحبتوں میں چلا جاتا ہے، بری عادتیں سیکھ لیتا ہے۔ تو جس بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، جس بچے کی بھوش بنانے کے لیے، جس بچے کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے اس کے والد یا اس کے بڑے ودیشوں میں کام کر رہے ہیں، مگر وہ بچے جس
کے لیے سینکڑوں میل دور اس کے گھر کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ بچے کا اگر مستقبل بہتر نہ ہو، فیوچر بہتر نہ ہو، بھوش بہتر نہ ہو، تو سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، جو سینکڑوں میل اتنی ساری پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد بھی اگر اس کے بچے اچھے نہ ہو پائے تو پھر کس طرح سے ان کے دل پر گزرتا ہوگا۔ اور یہ نہایت ہی ایک سنجیدہ بات ہے، اور ہم سب کے جو بھی اگر تعلق میں لوگ ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ میں جب بھی ہجرت کا تصور کرتا ہوں تو مجھے اس میں انسانی بھائی چارہ، عالمی یکجہتی، استحکام اور وسعت کا احساس ہوتا ہے، ایک ایسا پھیلاؤ جو زمین کے کناروں تک کو سمیٹ لے۔ میں دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے ان گنت اجتماعی اور انفرادی نقطے ہجرت کے نظر آنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ احمد جمال پاشا کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے نقشے پر میری نظر جاتی ہے تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ وہاں، اور وہاں کے لوگ وہاں، وہاں کے لوگ وہاں، یعنی اس دنیا کے لوگ اس دنیا میں، اس دنیا کے لوگ اس دنیا میں، اس ملک کے لوگ اس ملک میں، اس ملک کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ ہجرت کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ ہجرت تو دنیا کی قوموں اور آبادیوں کی تاریخ ہے، افراد کا نوشتہ ہے۔ ہجرت تو ایک مسلسل عمل ہے جس کے بغیر متحرک اور فعال دنیا کا کوئی تصور ممکن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، آپ خود غور کریں کہ اگر ہجرت نہ ہو، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہ کرے تو یہ پھر دنیا جو آج اتنی خوبصورت معلوم دے رہی ہے یہ خوبصورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا بھی ہجرت کرتی ہے اور ایک جگہ کے بیج کو لے کر کے دوسری جگہ بیج پہنچاتی ہے، اور لوگ بھی ایک جگہ کے تہذیب کو لے کر، ایک جگہ کے تمدن کو لے کر، ایک جگہ کی ثقافت کو لے کر، ایک جگہ کے پہناؤ، اوڑھاؤ اور بول چال کو لے کر جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں بھی پہناؤ، اوڑھاؤ اور اس طریقے سے بول چال کا اثر ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ اثرات لے کر کے پھر وہ دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک جگہ کی تہذیب دوسرے جگہ پہنچتی ہے، پھر وہاں کی تہذیب دوسری جگہ پہنچتی ہے، پھر وہاں کی تہذیب دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ یعنی کہ دنیا ایک خوبصورت جو بنی ہے اس کے پیچھے ہجرت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہجرت ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا آج اتنی خوبصورت معلوم دے رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، احمد جمال پاشا نے کتنی خوبصورت اور حسین انداز میں ہجرت کے بارے میں ہم سب کو بتانے کی کوشش کیا ہے، اور ناظرین اکرام یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے، اور آپ کو اور ناظرین اکرام یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہم اس کے آنے والے ویڈیو میں آبجیکٹیو ویڈیو بھی شامل کریں گے، کیونکہ آبجیکٹیو ویڈیو سے آپ کو بہت سارے معلومات بھی ہوتے ہیں اور آپ کی امتحان کی تیاری میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے نورانی کلاسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ناظرین اکرام کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو آپ لائک شیئر ضرور کر دیں، اور پھر اپنے دوست بدر عالم شمسی کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں